بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادا نے بلا تعامل کہہ دیا، میں اسے تم سے ضرور ملاؤں گی۔ جب لشکر دریائے زرفشاں کے کنارے خیمہ زن ہوگا تو میں تمہاری اور اس کی ملاقات کا بندوبست کروں گی۔ خیرام چپ رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سفر خاموشی سے جاری رہا۔ لشکر پیچ و خم کھاتی پگڈنڈیوں، عمودی چٹانوں اور شور کرتی آبشاروں کے پاس سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک انہیں اپنے سامنے شاہین، پہاڑی کوے اور چوڑے پروں والے دوسرے پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی منزل قریب ہے۔ راستے میں کسی شہر، کسی بستی نے ان کا مقابلہ نہ کیا اور یہ سفر سکون سے جاری رہا، یہاں تک کہ ایک روز اپنے سامنے شمال سے جنوب کی طرف بہتا دریائے زرفشاں دکھائی دیا۔ دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف جاتے چکروں کے راستے پر انہیں مسافروں کے اکا دکا قافلے اور کاروان دکھائی دیے۔ اپنے لشکر کے ساتھ سائرس اس دریا کی اس وادی میں داخل ہوا اور وہاں اس نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ دریائے زرفشاں کے کنارے آن کی آن میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ گھوڑوں کو پتھروں میں اگے جنگلی پھول اور جڑی بوٹیاں چرنے کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور لشکریوں نے کاج کے درختوں تلے آ کے آلاؤ روشن کر دیے تھے۔ خیرام اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ ادا اندر داخل ہوئی اور خیرام کو مخاطب کر کے اس نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا ہے جو رومال پر تمہیں محبت اور شادی کی ترغیب دیتی رہی ہے۔ خیرام فوراً کڑا ہوتا ہوا بولا، کیا تم مجھے اس سے ملا سکتی ہو؟ ادا نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ خیرام کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب دونوں خیموں کے لشکر سے باہر نکلے تو ادا نے دریائے زرفشاں کے کنارے ایک سیاہ چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو تم وہاں آ جانا، وہ اس چٹان کے اوپر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرے گی، پھر تم اس سے مل لینا۔ خیرام نے کہا، سائرس تمہاری قوم کی قیدی عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دے چکا ہے، تمہاری بستیاں یہاں سے کتنی دور ہیں اور کیا وہ لڑکی وہاں سے مجھے ملنے یہاں آ سکے گی؟ ادا نے کہا، جہاں تمہارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہے یہ ہمارا ہی علاقہ ہے اور اس کی چاروں طرف بالکل نزدیک نزدیک ہماری بستیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اب جاتی ہوں، شام کو میں اسے خود لے کر آؤں گی۔ اس چٹان پر وہ اکیلی ہی آئے گی، میں دور کسی اوٹ میں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کروں گی۔ خیرام خاموش رہا۔ ادا بائیں جانب اپنی بستی کی طرف چلی گئی تھی۔ سورج اپنے نور کی آخری شعاعیں سمیٹتا ہوا ظلم کی گہرائیوں میں اتر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ خیرام اپنے خیمے سے نکل کر دریائے زرفشاں کے کنارے اس سیاہ چٹان کی طرف چل دیا جہاں اس لڑکی نے ملنے کو آنا تھا۔ جلد ہی سورج شفق کے پیچھے چھپ گیا اور اس کی بنفشی شعاعیں کوہستانوں کے پیچھے دم توڑ گئیں۔ وادی کے کناروں پر پھیلی بستیاں تاریکی کی نقاب اپنے چہروں پر ڈالنے لگی تھی۔ کوہستانوں کی بالائی سطحوں پر کوہر کے پردے پھیل گئے تھے۔ خیرام جب اس سیاہ چٹان کے قریب گیا تو اس نے دیکھا چٹان کے اوپر ایک لڑکی بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک خیرام بدک گیا اور دنگ رہ گیا۔ بائیں طرف کی چٹانوں کے پیچھے سے کئی تیر سنسناتے ہوئے آئے اور اس لڑکی کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ وادی کی پرسکوت خلاؤں میں اس لڑکی کی ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، پھر وہ اس سیاہ چٹان سے لڑک کر دریائے زرفشاں میں گر گئی تھی۔ خیرام ہر احتیاط کو فراموش کر کے اپنی پوری رفتار سے اس سیاہ چٹان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی دریا میں ابھر کر ڈوب رہی تھی۔ خیرام نے آگے بڑھ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس لڑکی کے جسم سے بہتا خون دریا کے پانی کو لہو رنگ کر رہا تھا۔ خیرام جب قریب گیا اور لڑکی کو سنبھالا تو اس پر اور زیادہ حیرت طاری ہو گئی۔ وہ لڑکی ادا تھی، ادا جو وہاں تک اس کی لشکر کی رہنمائی کرتی رہی تھی۔ خیرام اسے اٹھا کر باہر لایا اور ساحل کی خشک زمین پر اسے لٹا دیا۔ پھر اس نے بڑی شفقت اور ہمدردی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ادا کیا تم ہی وہ لڑکی تھی جس نے ایک بار میرے خیمے میں سنہری خنجر اور رومال رکھا اور دوسری بار رومال پر لکھی تحریر میرے بستر پر رکھنے خود میرے خیمے میں داخل ہوئی تھی؟ ادا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور تکلیف کے احساس میں اس نے کہا، ہاں میں ہی وہ بدقسمت لڑکی ہوں، اور اب ان باتوں سے کیا حاصل؟ وحشی جلات میری سانس کی دھوریاں کاٹ رہے ہیں، موت کا اژدہا مجھ پر غالب آ رہا ہے۔ آہ میری سیاہ تقدیر کی اداس مٹی میں غم کے بادلوں سے مسرت کا کوئی قطرہ نہ ٹپکا جو اسے نم کرتا۔
ادا خاموش ہو گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن جلد ہی ادا نے پھر اپنی آنکھیں کھولیں کیونکہ خیرام نے اس کے جسم میں پیوست تیر بڑی آہستگی اور نرمی سے کھینچ لیے تھے، اور اب وہ اپنا لباس پھاڑ کر اس کے زخموں کو کس کر باندھنے لگا تھا تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے۔ ادا نے پٹیاں باندھتے خیرام کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور عقیدت کی روشنی تھی۔ پھر اس کے لرزیدہ ہونٹ جدا ہوئے اور غم و اداسی سے مربوط آواز میں اس نے کہا، اب یہ پٹیاں باندھنے سے کیا حاصل؟ زخموں سے نکلتا یہ جیتا جیتا خون کیوں کر روکے گا؟ میری زندگی اب رنج و غم کا کھلیان ہے۔ لطیف غنودگی آمیز جذبہ مجھے آ دبوچے گا اور میں عدم کے تیز رو مسافر کی بازگشت بن کر موت کی خوفناک خاموشیوں میں کھو جاؤں گی۔ آہ، موت کی وادی میں داخل ہونے سے قبل کاش کوئی میرا مونس تنہائی ہوتا۔ میری محبت کا خواب ادھورا رہا، میں اپنے محبوب کا پیار اور بچوں کی مسکراہٹ و معصومیت بھی دیکھ نہ سکی، اور موت نے ذلت کی آغوش اور غمزدہ قبروں کی طرف مجھے بلا لیا۔ پر جسے میں نے غم گسارے سفر سنا تھا، جسے میں نے اپنی آس کا جگنو جانا تھا، اس سے میں نے وعدے کی آبرو رکھی اور یہاں ملنے چلی آئی، جبکہ میں جانتی تھی یہ ملاقات میری زندگی کو ویران قبرستان اور میری ساری راحتوں کو موت کی تاریک گود میں گرا دے گی۔ پر میں ساحل کی امید لے کر اپنے ساتھی سے ملنے ضرور آئی۔ ادا کہتے کہتے اچانک غمزدہ تر بتوں کی طرح چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک تبسم تھا جو شاید بچھڑ جانے والی روح کی آخری روشنی تھی۔ خیرام پر دل گرفتگی سی طاری ہو گئی اور اس نے اسے زور زور سے پکارتے ہوئے کہا، ادا، ادا، اگر تمہیں علم تھا کہ تم ماری جاؤ گی تو بتاؤ تمہیں کس سے خطرہ تھا؟ بخدا میں اس سے تمہارا انتقام لوں گا، میں اسے تم سے زیادہ تکلیف اور اذیت دوں گا۔ ادا بے جان پڑی رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اس کا چہرہ اب بھی شباب کے اثرات سے مغلوب تھا، اس کی ابر آلود آنکھوں میں خواہشوں اور امیدوں کا ایک انتظار تھا۔ خیرام نے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ تقدیر ادا کو ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں پہنچا چکی تھی اور وہ دم توڑ چکی تھی۔ غم اور دکھ میں خیرام کی گردن جھک گئی تھی اور پھر اس پر وحشت طاری ہو گئی۔ زمین پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ساحل کی ریت پر دھنسنے لگی تھی۔ پھر اس نے موجوں کی گڑگڑاہٹ سے مشابہہ لہجے میں کہا، ادا، تمہارا خون بے قصاص نہ جائے گا۔ ادا کی لاش کے پاس سے خیرام اٹھ کھڑا ہوا، اپنی تلوار اس نے کھینچ لی اور اس طرف بڑھا جدھر سے ادا پر تیر چلائے گئے تھے۔ جب وہ ایک چٹان کی اوٹ میں گیا تو اس نے دیکھا وہاں دو آدمیوں کے قدموں کے نشانات تھے جو شمال مغرب کی طرف سے آئے اور پھر اسی سمت لوٹ رہے تھے۔ شاید ادا پر تیر چلانے والے اپنی بستی کی طرف سے آئے تھے اور پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ خیرام بھاگتا ہوا چٹان کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا شمال مغرب کی طرف قریب ہی ایک بستی تھی اور بستی سے باہر ایک قبرستان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ چٹان سے نیچے اترا اور قاتلوں کے جو پاؤں کے نشانات اس نے چٹان کے قریب قریب تلاش کیے تھے وہ اس نے پتھروں سے ڈانپ دیے تھے۔ جب وہ ادا کی لاش کی طرف آیا تو اس نے دیکھا وہاں اس کے کئی لشکری جمع تھے۔ ایک سپاہی نے خیرام کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، یہ تو اسی لڑکی کی لاش ہے جس نے ان علاقوں کی طرف ہماری رہنمائی کی تھی۔ خیرام نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ اس سامنے والی چٹان کی اور سے اس پر کسی نے تیر چلائے تھے۔ یہ زخمی ہو کر دریا میں گر گئی تھی، میں نے اسے وہاں سے نکالا ہے، اس نے میری موجودگی میں دم توڑا ہے۔ افسوس یہ مجھے قاتلوں کی نشاندہی نہ کر سکی۔ اس چٹان کے پیچھے تیر چلانے والوں کے پاؤں کے نشانات ہیں اور میں پتھروں سے ڈانپ پایا ہوں۔ ایک سپاہی نے غصے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں ابھی اور اسی وقت پاؤں کے ان نشانات کی مدد سے قاتلوں کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ خیرام نے کہا، نہیں، اب رات ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے، تاریکی میں ہمارے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا، اور جب ہم پاؤں کے نشانات سے قاتلوں کا کھوج لگانا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر یہاں سے کسی اور سمت بھاگ جائیں۔ تم فکر نہ کرو، میں ان دونوں کو زندہ نہ رہنے دوں گا، لیکن انہیں وقت دے کر اور کسی طریقے سے عیاں کر کے ماروں گا۔ میں نے اس چٹان پر چڑھ کر دیکھا ہے، شمال مغرب میں بالکل قریب ہی ایک بستی ہے اور قریب اس کا قبرستان ہے، شاید ادا کا تعلق اسی بستی سے ہے۔ اب تم اس کی لاش کو اٹھا لو اور اس بستی میں سے ہو کر گزرو اور بستی کے لوگوں سے کہتے رہو کہ
ہم نے قاتلوں کے پاؤں کے نشانات پتھروں سے ڈھانپ دیے ہیں، کل صبح کی روشنی میں ہم انہیں تلاش کریں گے۔ اس طرح قاتلوں کو تلاش کر کے انہیں ٹھکانے لگانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ خیرام کی ہدایت کے مطابق ان سپاہیوں نے ادا کی لاش کو ایک چادر میں باندھ لیا اور اسے اٹھا کر وہ شمال مغرب کی طرف چل دیے۔ خیرام ان کے ساتھ تھا۔ بستی میں داخل ہو کر وہ وہاں کے لوگوں کو زور زور سے بتاتے رہے کہ ہم نے قاتلوں کے نشانات محفوظ کر لیے ہیں اور کل انہیں تلاش کیا جائے گا۔ اس طرح خیرام نے اس بستی کے قبرستان میں ادا کو دفن کر دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیموں کی طرف چلا گیا تھا۔ رات جب ذرا ڈھلی اور ہر شے نیند کے ہاتھوں بھیگ گئی، خیرام اپنے خیمے سے نکلا۔ اس نے اپنا جنگی لباس پہن رکھا تھا اور پوری طرح مسلح تھا۔ اپنے خیموں کے شہر سے نکل کر وہ بڑی تیزی سے اس چٹان کی طرف بڑھا تھا جہاں اس نے ادا کے قاتلوں کے پاؤں کے نشانات پر پتھر رکھ دیے تھے۔ دریائے زرفشاں اندھیری رات کی پرچھائیوں میں چاندی کے تاروں کی مانند بہہ رہا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے اپنے خیموں سے باہر نکلنے کے بعد خیرام بائیں طرف مڑا اور قاتلوں کے جن نشانات پر اس نے پتھر رکھے تھے وہاں وہ چند بڑے بڑے پتھروں کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اچانک خیرام چونک گیا لیکن جلد ہی سنبھل گیا کیونکہ اسے کسی کی بلند آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ آواز تو بستی کی طرف سے آئی تھی اور طاؤس کی جھنکار پر کوئی گا رہا تھا۔ رات کی گونگی خاموشی میں گانے والے کی فرحت بخش آواز روح کو سرور اور سماعت کو حلاوت بخش رہی تھی۔ خیرام غور سے سنتا رہا۔ گانے والا گاتا رہا۔ اس کی آواز جو انسان کی زبان سے زیادہ فصیح اور عورت کے آنسوں سے زیادہ بلیغ تھی، اندھیری رات کے پروں سے ہوتی ہوئی نامانوس طلسمات کے ساتھ فضا کے صفحات پر بکھر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گانے والا خاموش ہو گیا۔ خیرام نے کندھے پر لٹکتی کمان اور پیٹھ سے بندہ ترکش اتار کر اپنے قریب رکھ لیا اور مستعد ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گانے والے نے پھر گانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب اس نے 4-5 گانے گا دیے تو خیرام اچانک چونکا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ گانے والا ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ وادی میں دور دور تک پھر خاموشی برسر اقتدار آ گئی تھی۔ بستی کی طرف سے آنے والی پگڈنڈی جو اس سمے غم کی بے نور گزرگاہ لگ رہی تھی، اس پر خیرام کو 2 خیولے اس چٹان کی طرف بڑھتے دکھائی دیے تھے جس کے قریب اس نے قاتلوں کے نشانات پر پتھر رکھے تھے۔ جب وہ خیولے قریب آئے تو خیرام نے ستاروں کی درخشانی میں دیکھا۔ وہ قوم کے 2 خوب ہٹے کٹے اور سانڈ نما جوان تھے اور پوری طرح مسلح تھے۔ جب وہ اپنے پاؤں کے نشانات پر رکھے پتھر اٹھانے لگے تو خیرام نے چکی کے پاٹوں جیسی بھاری آواز اور کھولتے لہجے میں کہا، ٹھہرو، یہیں کھڑے رہو جہاں ہو، یاد رکھو گو میں اکیلا اور تنہا ہوں، پھر بھی اگر تم دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو جان رکھو میرے تیر زہریلے ہیں اور میرا نشانہ بے خطا ہے۔ ان دونوں نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں اپنے سامنے سیدھی کر لی۔ پھر ایک نے اپنی بھیانک آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سرد ویران رات میں خیرام کی پھر ہولناک آواز ابھری، اپنے نام کے ساتھ اوصاف اور دوسروں کے نام کے ساتھ دشنام لگانے والوں، میں تمہاری موت ہوں۔ اچانک خیرام اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالے پتھروں کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کی طرف بڑھتی ہوئی گمبھیر آواز اور ہیجان آفرین لہجے میں کہا، تم دونوں ادا کے قاتل ہو۔ تمہاری بدتنیت اور حقیر روحوں کو میں موت کی طرف دھکیلوں گا، تمہارے اجسام کو ذلت و پستی کا کفن پہناؤں گا اور تم سے اپنے واجبات کی تکمیل کروں گا۔ وہ دونوں بھی اپنی تلواریں لہراتی ہوئے خیرام کی طرف بڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے پھر کھولتے لہجے میں کہا، اس تاریک اور اندھیری رات میں ہم تمہارے بغض، تمہاری عداوت اور تمہاری کینہ پروری کو ختم کریں گے اور کوئی آڑ ہماری تلواروں کو تمہاری طرف بڑھنے میں مزاحمت نہ ہوگی۔ خیرام نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر رجال اللیل کی طرح وہ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عجیب سے طلسماتی اور حیرت افزا انداز میں اس نے ان دونوں کو اپنی تلواروں کے برق رفتار حملوں کی زد پر رکھ لیا تھا۔ ان دونوں نے انتہائی کوشش کی کہ خیرام کے دائیں بائیں بکھر کر وہ اپنے 2 طرفہ حملوں کی اذیت میں مبتلا کر دیں، لیکن خیرام نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ اس نے اپنے تیز حملوں سے ان دونوں کو اپنے سامنے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اچانک خیرام کی تلوار ان دونوں میں سے ایک کی پسلیوں پر گری اور اسے چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ پتھریلی زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ دوسرے کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ فوراً مڑا اور اس پگڈنڈی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جو بستی کی طرف جاتی تھی۔
खीराम उसके पीछे भागा और फिर उसने भूखे चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े और खीराम ने उसे अपने पंजे में दबोच लिया था। उस मसागत ने अपना आप छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन खीराम की गिरफ्त आहनी थी, लिहाजा वो अपने मकसद में कामयाब न हो सका। खीराम ने उसकी तलवार और ढाल उससे छीन ली थी। खीराम ने उस मसागत को ऊपर उठाया और 3-4 घोंसे उसके पेट और शानों पर दे मारे। वो बुरी तरह कर रहा और जमीन पर गिर गया। खीराम ने अपना घुटना उसकी गर्दन पर रखा और उस पर खूब दबाव डालते हुए उसने पूछा, क्या तुमने अपनी कौम की बेटी अद्दा को कत्ल किया था? वो मसागत खीराम के घुटने तले पर बुरीदा फाख्ता की तरह पड़पड़ा रहा था। उसने ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसे खौफ मुनक़ता कर रहा था, मैं और मेरे साथी ने अद्दा को कत्ल किया था। खीराम ने घुटने का दबाव और बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन क्यों? मसागत ने कहा, वो अद्दा हमारे सरदार की बेटी थी और अपनी इन बस्तियों में वो हर दिन अजीज और मकबूल थी। वो रहमदिल और बुर्दबार होने के अलावा हमारी कौम की सबसे हसीन लड़की भी थी। इसके बावजूद हमने उसे कत्ल कर दिया, इसलिए कि उसने हमारी बस्तियों की तरफ तुम्हारे लश्कर की रहनुमाई की थी और ये ऐसा जुर्म था जिस पर उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता था। खीराम ने उसकी गर्दन पर जोर से घुटना मारते हुए कहा, अगर उसने रहनुमाई की तो क्या हुआ? हमारे लश्कर ने तुम्हारी बस्तियों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तुमने देखा हमारे आने पर इन बस्तियों में कोई नाला व मातम न हुआ, फिर तुम दोनों ने जिलत पर आमादा होकर नफ्स की खबासत का मुजाहरा क्यों किया? उस मसागत ने खीराम की बातों का जब कोई जवाब न दिया तो उसने और ज्यादा बिपरते हुए कहा, तुमने अद्दा की मासूम जान को इब्तिला में डाला। मैं इन कोहिस्तानों में तुम्हें खाक का रिज़्क बनाता हूँ। इसके साथ ही खीराम ने उस पर अपनी तलवार गिराई और उसे काट कर रख दिया। वादी के उस दामन में एक करबनाक चीख उभरी और डूब गई। खीराम ने अपनी तलवार साफ करके नियाम में डाली ही थी कि उस वादी में रात के सर सन्नाटे में उससे करीब ही कहकहों की गूंज बुलंद हुई। एक लम्हा को खीराम चौंका और उसका हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया था, पर जल्द ही वो संभल गया और उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। शायद वो कहकहा उसके लिए नामानूस न था। थोड़ी ही देर बाद एक चट्टान की ओर से साइरस और गोबारो नमूदार हुए। उनके साथ 30 के करीब मुसल्लह जवान भी थे। साइरस ने करीब आकर खीराम को गले लगाते हुए कहा, ए फर्जंद अजीज, मुझे शाम के वक्त सिपाहियों से अद्दा की मौत और कातलों के निशानात महफूज करने की गुफ्तगू से शक हो गया था कि तुम कातलों को धोखे में रखकर मारोगे, लिहाजा हम तुमसे पहले ही यहाँ आकर बैठ गए थे। साइरस जरा रुका, फिर उसने कहा, जिस वक्त वो दोनों कातल बस्ती की तरफ से इस वादी में नमूदार हुए थे तो गोबारो चाहता था अपने सिपाहियों को उन पर हमला आवर होने का हुक्म दे दे। ये नहीं चाहता था कि वो दोनों वैशी तुम अकेले से टकराएं, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। मैंने गोबारो को यकीन दिलाया था कि वो दोनों मसागत अपनी खूनख्वारी के बावजूद ज्यादा देर तक खीराम के सामने ठहर न सकेंगे, और गोबारो ने देखा मेरा कहना सच हुआ। ऐ ओनान के बेटे, इस वादी में मैंने तुम्हें नहीं बल्कि एक शेर को 2 चीतों, एक उकाब को 2 गिद्धों और एक तेंदुए को 2 भेड़ियों के साथ लड़ते देखा है। ज़रतिश्त की कसम, इस तारीख वादी में इन दोनों मसागत पर हमला आवर होते हुए तुम बिल्कुल ईरान के जंगी देवता मित्रा लगते थे। इन दोनों वैश्यों को मौत के घाट उतारकर तुमने अद्दा का क्या खूब इंतकाम लिया है। मैं तुम्हारी कारगुजारी पर मुतमईन और तुम्हारी कामयाबी पर खुश हूँ। आओ अब वापस चलें। तुम्हें कम अज़ कम मुझे इत्तला करके आना चाहिए था बेटे, ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत के इंतजामात करता। ऐसे मौक़ों पर अकेला आना मौत को दावत देना है। खीराम ने कहा, ज़रा ठहरिए, वहाँ पत्थरों की ओट में मेरी कमान और तरकश पड़े हैं। खीराम उस तरफ गया और अपनी कमान और तरकश उठा लाया। फिर वो अपने खैमों की तरफ जा रहे थे। बस्ती की तरफ से अभी कोई ताउस की जंकार पर शहर शहर और नगर नगर के गीत गा रहा था। दूसरे रोज साइरस ने खीराम, गोबारो और अपने चंद मुहाफ़िज़ों के साथ दरिया ज़रफ़िशां के किनारे मसागत की एक बस्ती का रुख किया। ये बस्ती एक बुलंद जगह दरख्तों के अंदर परिंदों के घोंसलों की तरह थी। जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो मकामी लोग उनके लिए सोने के बर्तनों में दूध लाए। साइरस ने उनका पेश किया दूध पी लिया और उनसे पूछा, तुम पर यहाँ कौन हुकूमत करता है? उनके एक बुजुर्ग ने कहा,
یہاں کسی کی حکومت نہیں، نہ ہی ہم کسی حکومت یا مذہبی مرکز کو خراج ادا کرتے ہیں، یہاں زرتشت کی حکومت ہے۔ سائرس نے پوچھا، اگر تم کسی کو خراج ادا نہیں کرتے تو پھر اس قدر سونا کیوں نکالتے ہو؟ اس بزرگ نے کہا، اس نرم دھات سے گھر کے برتن بآسانی اور عمدہ بنتے ہیں۔ سائرس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا تم بتا سکو گے زرتشت اس وقت کہاں ہے؟ سائرس کے اس سوال پر اس بزرگ نے چند لمحوں تک چپ سادے رکھی، پھر ایک گہرے مراقبے کے بعد اس نے کہا، اے آریوں کے عظیم بادشاہ، ہم سے یہ نہ پوچھو زرتشت کہاں ہے، ہم تمہیں یہ بتا چکے ہیں کہ دریائے زرفشاں سے کس جگہ سونا زیادہ نکلتا ہے۔ قبل اس کے سائرس زرتشت سے متعلق کوئی اور سوال کرتا، مقامی لوگوں نے اس کی خدمت میں اپنے ایک زرگر کو پیش کیا تاکہ بادشاہ کو اس کی بنائی ہوئی اشیاء دکھائیں۔ وہ زرگر اپنے ساتھ سونے کا بنا ہوا ایک پردار گھوڑا بھی لایا تھا جس پر بڑی ریزہ کاری کی گئی تھی اور اسے گردن کے بالوں اور مناسب دم کے ساتھ چھلانگ لگاتے دکھایا گیا تھا۔ وہ مجسمہ سائرس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے زرگر سے پوچھا، میں اگر اس مجسمے کو حاصل کرنا چاہوں تو تم اس کی کیا قیمت وصول کرو گے؟ زرگر نے کہا، میں اس کی قیمت نہ لوں گا، یہ میں تحفتاً آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں نے اسے مقامی عبادت گاہ میں رکھنے کی نیت سے اسے دیوتا کی شکل میں بنایا تھا تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں، لیکن پھر زرتشت یہاں آ گیا۔ اس نے تعلیم دی کہ خدا کی پرستش گاہ دل ہے اور خدا کے سوا کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔